رات کا سناٹا مکہ کی وادی پر چھایا ہوا تھا۔ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے جیسے کسی بڑے راز کو گواہ بنانے والے تھے۔ قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو چکے تھے، مگر کعبہ کے قریب ایک خاتون بے قرار کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر درد بھی تھا، خوف بھی اور امید بھی۔ یہ تھی فاطمہ بن اسد، وہ عظیم خاتون جنہیں تاریخ ایک ایسی ماں کے طور پر یاد کرتی ہے جن کی گود میں وہ بچہ آنے والا تھا جس کا نام قیامت تک ایمان، بہادری اور وفا کی علامت بننے والا تھا۔ ہوا اچانک تیز چلنے لگی اور کعبہ کی دیواروں کے سائے زمین پر کانپنے لگے۔ فاطمہ بنت اسد نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اے میرے رب، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں اور اس گھر کی عظمت کو مانتی ہوں، مجھے آسانی عطا فرما۔ چنانچہ یہ الفاظ ابھی ادا ہی ہوئے تھے کہ اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مکہ والوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ چنانچہ کعبہ کی دیوار میں شگاف پڑ گیا، وہ دیوار جسے قریش کے لوگ مقدس سمجھتے تھے، جس کے قریب آنے سے پہلے لوگ ادب سے سر جھکا لیتے تھے۔ اس دیوار میں ایک درار نمودار ہوئی۔ فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی اور لوگوں نے حیرت کے ساتھ دیکھا کہ وہ اسی شگاف کے اندر داخل ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا؟ ایک بوڑھا قریشی یہ دیکھ کر چیخ اٹھا۔ لوگ دوڑتے ہوئے کعبہ کے قریب جمع ہونے لگے۔ کسی نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ نہ کھلا۔ سب حیران تھے اور خوف زدہ بھی، اور متجسس ہو رہے تھے کہ کیا یہ کوئی معجزہ ہے، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے؟ آخر اس بچے کی کیا شان ہوگی؟ سرگوشیاں بڑھتی جا رہی تھی مگر اثر رال تو ابھی ظاہر ہونا باقی تھا۔ پورے 3 دن فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر رہی۔ مکہ کے لوگ ہر صبح وہاں جمع ہوتے، دیوار کو دیکھتے اور سوال کرتے، مگر جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار بھی خاموش تھے۔ ادھر کعبہ کے اندر ایک عجیب نور پھیلا ہوا تھا۔ فاطمہ بنت اسد بعد میں فرمایا کرتی تھی کہ میں نے وہاں ایک ایسی روشنی دیکھی ہے جو دنیا کی روشنی جیسی بالکل نہیں تھی۔ میرا دل سکون سے بھر گیا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے فرشتے میرے گرد موجود ہوں۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آیا جب ایک مقدس بچے کی آواز اس گھر کے اندر گونجی، اور وہ بچہ کوئی عام نہیں تھا، یہ تھے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ علی جن کے ہاتھوں سے بعد میں خیبر کا دروازہ اکھڑا تھا، اور وہ علی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا بھائی کہا تھا، اور وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو روایتوں میں آتا ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے ایک عجیب نور دیکھا، ایسا نور جو دیواروں سے ٹکرا کر پورے کعبے میں پھیل رہا تھا۔ چنانچہ 3 دن کے بعد جب دیوار دوبارہ شق ہوئی تو فاطمہ بنت اسد باہر آئیں۔ ان کی گود میں ایک ننھا سا بچہ تھا۔ لوگوں کے چہروں پر حیرت جم چکی تھی۔ ایک عورت آگے بڑھی اور بولی، فاطمہ، اندر کیا کچھ ہوا؟ انہوں نے بچے کو سینے سے لگایا اور کہا، اللہ نے مجھے اپنے گھر میں عزت دی اور یہ بچہ مجھے وہاں سے عطا فرمایا۔ چنانچہ فاطمہ بنت اسد کی یہ بات سن کر مجمع پر خاموشی چھا گئی۔ چنانچہ ایک بوڑھے شخص نے بچے کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور کہنے لگا، یہ بچہ کوئی عام نہیں۔ واقعی وہ عام نہ تھے۔ کہتے ہیں کہ جب پہلی بار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے آغوش میں لیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر خاص مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کو سینے سے لگایا، اس کی پیشانی کو چوما اور فرمایا، اس کا نام علی ہوگا۔ علی یعنی کہ بلند، اونچا اور عظمت والا۔ یہ نام صرف ایک نام نہ تھا بلکہ آنے والی تاریخ کا اعلان تھا۔ چنانچہ ابو طالب اپنے بیٹے کو دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں عجیب چمک آ جاتی۔ غربت ضرور تھی مگر دل محبت سے مالا مال تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ بچپن ہی سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز بالکل مختلف تھا اور وہ دوسرے بچوں کی طرح کھیل میں زیادہ وقت نہیں گزارتے تھے۔ ان کی نظریں اکثر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر ٹکی رہتی تھی۔ وہ خاموشی سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں سنتے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو غور سے دیکھتے۔ ایک دن ابو طالب نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی محمد، یہ بچہ آپ سے بہت زیادہ مانوس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی آغوش میں لیتے ہوئے فرمایا، اور یہ مجھ سے مانوس کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر ابو طالب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہی بچہ ایک دن اسلام کی تلوار بنے گا، اور یہی بچہ ہر جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور یہی بچہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بستر پر سوئے گا۔ مگر اس وقت وہ صرف ایک معصوم بچہ تھا۔ رات کے وقت جب مکہ خاموش ہو جاتا تو فاطمہ بنت اسد اپنے بیٹے کو دیکھ کر عجیب سکون محسوس کرتی۔ انہیں یوں لگتا جیسے اس بچے کے چہرے سے نور نکل رہا ہو۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک چاند اترا اور ان کی گود میں آ کر ٹھہر گیا۔ صبح جب انہوں نے یہ خواب ابو طالب کو سنایا تو وہ چند لمحے خاموش رہے اور پھر بولے، فاطمہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا بیٹا بہت بڑی شان والا ہوگا۔ اور واقعی دنیا نے بعد میں دیکھا کہ علی صرف ایک انسان نہ تھے بلکہ وفا، شجاعت، علم اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جیتی جاگتی مثال تھے۔ مگر یہ تو صرف آغاز تھا، اصل امتحانات ابھی بھی باقی تھے، اصل قربانیاں ابھی بھی باقی تھی، اور وہ وقت بھی آنے والا تھا جب یہی علی اسلام کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دیں گے۔ چنانچہ مکہ کی تپتی ہوئی وادیوں میں وقت آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ وہی مکہ جہاں ہر طرف بتوں کی پوجا ہوتی تھی، جہاں طاقتور کمزوروں کو رون دیتا تھا، جہاں سچ بولنے والا اکیلا رہ جاتا تھا، وہاں ایک گھر ایسا بھی تھا جس کے اندر خاموشی سے ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی تھی، اور یہ ابو طالب کا گھر تھا۔ اور اس گھر کے ایک کونے میں ایک بچہ خاموشی سے بیٹھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ابھی بہت کم تھی، مگر دل عجیب نور سے بھرا ہوا تھا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے تو یوں محسوس کرتے جیسے دل کو سکون مل گیا ہو۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گفتگو کرتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے ہر لفظ سنتے۔ ان کے ننھے دل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کسی درخت کی جڑوں کی طرح مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا جس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل دی۔ غار ہرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ کلام اترا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہرے کی کیفیت بدلی ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دے رہی تھی، اور گھر کے اندر ایک عجیب سکوت تھا، اور ننھے علی ایک کونے میں بیٹھے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان کی معصوم آنکھوں میں سوال تھا کہ آخر کیا ہوا۔ کچھ دن گزرے، پھر وہ لمحہ آیا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریب ترین لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ ایک رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا۔ چراغ کی ہلکی سی روشنی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ نور کی طرح جگمگا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، علی، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو سن رہے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ الفاظ سن کر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کم تھی، مگر دل بہت پاک تھا۔ انہوں نے فوراً کوئی جواب نہ دیا، صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے رہے جیسے دل کے اندر کوئی جنگ چل رہی ہو۔ کچھ لمحوں کے بعد آہستہ سے بولے، اگر میں یہ دین قبول کروں تو کیا اللہ مجھ سے راضی ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، اور آپ نے فرمایا، ہاں علی، اللہ تبارک و تعالی تم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اور انہوں نے بغیر کسی خوف کے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ یہی لمحہ تاریخ کا عظیم لمحہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والے بچوں میں سب سے پہلے تھے۔ سوچئے، ایک ننھا بچہ جس کے سامنے پورا مکہ کھڑا تھا، ہر طرف بت پرستی، طاقتور قریش اسلام کے دشمن بن چکے تھے، مگر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ذرہ برابر بھی خوف نہ تھا، کیونکہ ان کے دل میں صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تھی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھتے تو علی بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ مکہ کے لوگ
انہیں دیکھتے تو حیران رہ جاتے۔ ایک دن ابو طالب نے دیکھا